يا أيها الذين آمنوا مندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس میں سود، چوری، جوا یہ سب شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی وکالت کرنا، خیانت کرنا، کسی کا مال دبا لینا اور اسی میں گانے باجے کی اجرت لے کر کے مال کمانا، یہ بھی باطل طریقے سے مال کمانا ہے۔ بلکہ فی زمانہ جو نعت خوانی کی اجرت لی جاتی ہے، تو نعت خوانی کی نفس سے نعت خوانی کی اجرت بھی ان معنوں میں لینا، وہ اسی طور میں اور اسی چیز میں داخل ہے۔ وہ وقت کا اجارہ اور دیگر چیزیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی پر بدگمان ہونے کے بجائے حسن ظن رکھیے۔ لیکن قرآن کریم نے جو باطل طریقے سے مال کمانے سے منع کیا ہے، ان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ یہ باطل طریقے سے۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ رشوت کا لین دین ہے، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، بھتہ خوری کرنا، کسی کو پرچیاں بھیج کر کے اس سے بھتہ وصول کرنا، ہراساں کرنا، دھمکیاں لگانا، یہ سارے وہ انداز ہیں جو باطل طریقے سے مال کمانے کے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو منع فرمایا۔ وعیدات کیا ہیں، نقصان کیا ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے پر عذاب ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر وہ اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہ ہو، اسے خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ دے تو پیچھے جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، بلکہ نیکی سے برائی کو مٹاتا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لو کہ یہ نیکی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اسی لیے کہا کوئی بھی گناہ درود پاک پڑھ لے، استغفار کر لے، کوئی اچھا عمل کر لے کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ لیکن فرمایا برائی کو نہیں مٹاتی، نیکیاں برائی کو مٹاتی ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جسم پر جنت حرام ہے جو حرام غذا سے پلا بڑھا ہو۔ ایک لمحے کو اب غور کیجئے، ایک جانب تو ہمارے رمضان کے روزے ہوں، تاقرات کی عبادات ہوں، تہجد کی نمازیں ہوں، تلاوت قرآن ہو، تسبیح و تحلیل ہو، ذکر و درود ہو، اور دوسری جانب مال حرام ہو۔ مال حرام میں یہ طے ہے کہ مال حرام سے کلیتاً مال حرام مراد نہیں، بلکہ کسی بندے کا مال حلال ہے لیکن وہ اس نے کہیں ایسی جگہ اپنا مال لگا دیا جہاں سے حرام انکم ہو رہی ہے، بقیہ پیسے حلال ہیں لیکن جو ایک ذریعہ ہے اس سے مال حرام آ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب حرام حلال میں ملے گا تو سب کے اندر اس کی آمیزش شامل ہو جائے گی۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ جس کا بدن مال حرام سے پلا بڑھاؤ۔ اچھا بدن کس سے بڑھتا ہے؟ فرمایا ایک لقمہ بھی بندے کے بدن میں لگتا ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ اسی ضمن میں صرف آپ کی معلومات کے لیے وہ جو فرمایا گیا نا کہ اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ چند گھونٹ لیا تو اب کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ تو فرمایا ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ جیسے اعلیٰ حضرت نے جو اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ دیا تھا 13 سال 5 ماہ کی عمر میں، کہ کسی بچے نے منہ سے نہیں بلکہ ناک سے کسی عورت کا دودھ اپنے پیٹ میں لے لیا تو کیا اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی؟ فرمایا ہوگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اصل میں جو حرمت رضاعت کی وجہ ہے وہ ماں کے دودھ کا بچے کے بدن کا حصہ بننا مراد ہے، تو وہ 1-2 گھونٹ میں بھی ہو جاتا ہے، ناک کے ذریعے جائے یا منہ کے ذریعے جائے۔ بالکل ایسے ہی 1 لقمہ 2 لقمہ بھی بندے کے بدن کا حصہ بن کے اس کی نشو نما کا باعث بنتا ہے۔ کتنا بڑا وبال ہے، ساری نیکیاں ہوں، نیکیوں کا ہمالیہ روز قیامت کھڑا ہو اور رب فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اے اللہ اتنی محنت کی ہے میں راتوں کو جاگا کرتا تھا، میں بڑی محنت کیا کرتا تھا۔ فرمایا یہ 1 لقمہ جو تو نے حرام کا کھایا تھا اس کی وجہ کر میں نے تجھ پہ جنت حرام کر دی، دھرے کا دھرا رہ جائے گا، سب ادھر کا ایسے ہی رہ جائے گا۔ اسی لیے اپنے مال کا احتساب، اپنے مال کا جائزہ دیکھ جیسے ہم انکم ٹیکس والوں سے، FBI والوں سے، جیسے فائلر بندہ نا اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہوئے بھی محتاط رہتا ہے، یار یہ ہم FBI کی نظروں میں آ رہے ہیں۔ اگرچہ اگر کوئی جائز طریقے سے کر رہا ہے تو اس کو کرنا چاہیے اور ٹیکس بھی پراپر پے کرنا چاہیے، کہ ملک کا قانون بھی ہے، خلاف شرع نہیں ہے تو یہ بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا جو فائلر ہوتے ہیں نا
تو یار اکاؤنٹ میں پیسے نہیں کریں گے، وہ میں اکاؤنٹ سے ٹرانسفر نہیں کروں گا، وہ نظر میں آؤں گا نا اتنے پیسے آ رہے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، یوں ہوں. تو فائلر بندہ اتنا محتاط ہے. اب ذرا غور کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جنت نہیں مل رہی تو ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے، اور اپنے ایک ایک لقمے کا، اپنے ایک ایک عمل کا حساب رکھنا چاہیے. پھر جو میری بہنیں خواتین سنیں ان سے عرض ہے، اپنے شوہر پر بے جا پریشر ڈالنا، بھائی مجھے عید کی شاپنگ کرنی ہے، مجھے فلانا سوٹ جو پسند آیا 50,000 روپے کا وہ لینا ہے، آگے شادی ہے، شادیوں میں اتنا خرچہ کرنا ہے. اب بیچارہ غریب محدود آمدنی کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ ہاتھ پیر نہیں مارے گا، وہ غلط طریقے استعمال نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کہا گیا قیامت کے دن بندے اس وجہ کر بھی جہنم میں جائیں گے کہ وہ اپنے گھر والوں کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے گناہ کرتے تھے. ورنہ جائز خواہشات کو وہ اپنے جائز مال سے پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ناجائز خواہشات، اضافی جو خواہشات، ضروریات ہوتی ہیں تو وہ یقیناً بندہ پھر حرام کی طرف جاتا ہے. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سعد سے فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی آج گزشتہ شب دعا مانگ رہے تھے، اللہ سے دعاؤں کی قبولیت کی عرض کر رہے تھے. فرمایا دعا اس وقت قبول ہوگی، لیکن ہر بار دعا قبول ہو جائے اس کا نسخہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں اپنی غذا پاک کر لو، حلال کمایا کرو اور حلال ہی کھایا کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک ایسا شخص کے جس نے طویل سفر کیا ہو، اس کے بال پراگندہ ہو، اس کے بدن کا حصہ غبار آلود ہو، فرمایا اور ایسی حالت میں، یعنی بے بسی ہے نا، بے کسی ہے، بالکل وہی کیفیت میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جب حاجی میدان عرفات میں ہوتا ہے نا تو کئی دن سے احرام میں ہوتا ہے، پابندیوں میں ہوتا ہے، خوشبو والی چیزیں عطر وغیرہ کچھ بھی استعمال نہیں کر پاتا، پسینے کی بدبو بھی ہوتی، دیگر اور بالکل بے سر و سامانی کی کیفیت، اور میدان عرفات میں رب سے دعا کرتا ہے. اللہ کو اس بندے پہ اتنا پیار آتا ہے کہ رب ڈائریکٹ عرفات والوں کو سلام ارشاد فرماتا ہے، عرفات والوں سے فرماتا ہے سارے بخش دیے، حقوق اللہ بھی بخش دیے، حقوق العباد بھی بخش دیے. تو فرمایا ایسی ہی کیفیت میں ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام. بتاؤ دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں پریشانیاں نہیں جاتی، بلاؤں نے تو میرے گھر کا پتہ معلوم کر لیا ہے، مصیبتیں تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. فرمایا جب سب کچھ حرام ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اللہ پاک اپنی رحمتیں کیسے نازل فرمائے؟ گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور پیٹ میں اگر وہ چیز ہو جو کتے سے بھی زیادہ ناپاک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی برکتیں کیسے آئیں گی؟ اور پھر ہم نے آج کے دور میں تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس انداز سے مال ہڑپ کر جاتے ہیں کہ بیچاروں کو اس کی پھوٹی کوڑی نہیں دیتے. ہمارے ایک بھائی نے اسی مسجد میں، انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا. ایک صاحب ہیں، صاحب نصاب ہیں اور اچھا کماتے ہیں، لیکن انہوں نے مال اٹھا کر کے اتنا مال اپنے پاس جمع کر لیا کہ اب ان کے پاس اچھا خاصا سرمایہ آ گیا. اب وہ اپنے پیسے سے لوگوں کو راشن بھی دے رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں، رمضان میں خوب خرچ کر رہے ہیں، لیکن جن کے مال ان کے پاس بندوں کو واپس نہیں کر رہے. جس بیچارے کا مال جس کا مال اٹھایا اس کو واپس نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں اس کی وجہ کر وہ اپنی زکوٰۃ بھی نہیں نکال پا رہا. تو وہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کو راشن دے کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں پیسے خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں کسی کا قرضہ دبایا ہوا ہے. فرمایا اس بندے کے عمل قبول نہیں ہوتے جو قرض ادا کرنے کی استطاعت کے باوجود کسی کا قرض ادا نہ کرے. ڈیلے پہ ڈیلے، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسوں آنا. ابھی عید قریب ہے نا، بیچارے وہ جو کام کرنے والے چھوٹے موٹے مزدور ہوتے ہیں وہ بار بار آتے ہیں مالکان کے پاس، سیٹوں کے پاس، بھائی وہ پیمنٹ تو ہاں کل آ جانا، پرسوں آ جانا. اچھا انہیں پتہ ہے کہ جمعے سے مارکیٹ بند ہو جائے گی، مثال دے رہا ہوں، تو وہ ٹالتے ٹالتے جمعہ لے آئیں گے، یار اب عید کے بعد لے لینا. حالانکہ اس غریب کا حق تھا. حضور فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دو. اور یہاں پر پسینہ خشک ہونا کیا، بندے کا خون خشک ہو جاتا ہے لیکن کوئی ادا کرنے کو تیار نہیں ہو. ایک اور صاحب کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ یہاں لوگوں کا قرضہ بٹور کے، مال بٹور کے قرضہ ادا نہیں کر رہے اور عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. آخری عشرے کا اعتکاف حرم محترم میں کریں گے. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو منانے.
کہ اللہ کو دھوکہ دینے؟ اللہ پاک دیکھ نہیں رہا کہ یہاں کسی غریب کا حق دبایا ہوا ہے، وہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی نہیں لے پا رہا تمہارا مال نہ دینے کی وجہ کر، اور تم مکے مدینے میں جا کر ایام گزار کے رب کو راضی کر لو گے، رب کو منا لو گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حقوق اللہ کی معافی یقیناً آسان ہے کہ رب فضل فرما دے، لیکن حقوق العباد کی پکڑ اس لیے کہ جب تک بندے معاف نہ کرے معاف نہ ہو۔ تو وہ کون بندہ ہے جو یہاں لوگوں کا مال دبا کے راشن بانٹ رہا ہے، ایک طرف مال دبا کر حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں بن پڑے گا، اس لیے اپنے تمام تر مال کا کسی سے لین دین ہے اس کا محاسبہ کیجئے۔ حضرت صحابہ کرام کے بارے میں تو آتا ہے انہوں نے شعبان المعظم کے آتے ہی وہ قرضہ ورزہ سارا معاملہ نمٹا دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ رمضان آئے گا تو زکوٰۃ کا نصاب، رمضان آئے گا تو مال خرچ کرنا۔ صحابہ کرام زکوٰۃ بھی شعبان میں نکال دیا کرتے تھے، جس کا نصاب جب پورا ہوتا تب کرتا، لیکن جو حساب کتاب ہوتا تھا، یعنی جو کلوزنگ کہہ لیجیے، ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے، جو کلوزنگ ہوتی تھی وہ شعبان میں ہو جاتی تھی، اور لین دین کا سارا معاملہ کلیئر۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ رمضان میں ٹینشن نہ ہو، صرف عبادت کی طرف توجہ۔ اور دوسرا یہ کہ کسی غریب نے رمضان کی تیاری کرنی تو اس کو پیسے مل جائیں، اس تک اس کا حق پہنچ جائے تاکہ وہ رمضان کی تیاری کر سکے۔ اللہ کرے جو ہمارے معاشرے میں چل پڑا رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں گے، یہ چیز ختم ہو، اور لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب آپ مالک نصاب ہوئے تھے، اس سے اعتبار ہوتا ہے۔ اور اگر شعبان المعظم کے مہینے میں اگر کسی کو مال نکالنا ہے شعبان میں نکال لے۔ ہم تو کہتے ہیں شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لے، تاکہ رمضان شریف میں جو آپ کی وجہ کر غریب بندے بونس ملنے پر، خرچہ ملنے پر جا کے خریداری کرنے جاتے ہیں، اور ایک امیر آدمی کھڑا ہے تو غریب کو تھوڑی منہ لگائے گا، وہ تو ریٹ بڑھا بڑھا کر کے لے گا۔ ہمارا بہت ساری باتیں ہیں اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے اعتبار سے دیکھیں، صرف رمضان کی عبادتیں ہی رب کو راضی نہیں کرتی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی رب کو ایسا راضی کرتی ہیں کہ اللہ پاک ان عمل پر بندوں کو بخش دیتا ہے۔ میں ایک بزرگ کو پڑھ رہا تھا، ان سے کسی نے وصال کے بعد پوچھا حضور کیسی گزری؟ بہت سخت جملہ تھا، فرمانے لگے نہ نمازیں کام آئی، نہ تہجد کام آئی، نہ عبادات کام آئی۔ کہ حضور پھر پکڑ لیا گیا، پھنس گئے؟ فرما پھنسا نہیں، اللہ نے بخش دیا، فضل ہوا رب کا۔ کہ کیسے بخشا؟ کہ وہ ایک غریب آدمی کی مدد کر دیا کرتا، محلے میں غریب رہتا تھا، اکثر اس کو کھانا دے دیا کرتا، وہ ایک کھانا روز یا مہینے میں یا ہفتے میں یا جیسا بھی ان کا تھا کہ اس کو کھانا دینا، اس کی خدمت کرنا، اس کی مزاج پرس، وہ کام آ گیا۔ ساری نمازی اپنے کا ادھر کر ہٹا، بتا میرے بندے کے ساتھ کیسا رابطہ تھا، میری مخلوق کے ساتھ تیرا رابطہ کیسا تھا۔ وہ اس کا انداز ہے، وہ چاہے تو چھوٹے سے عمل پر بخش دے، چاہے تو بڑے سے عمل کو یوں ہی بے رائے گا کر دے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس سے نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی اس سے حساب لینے والا۔ اچھا، اسی تناظر میں اللہ فرماتا ہے، جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ باہمی رضامندی سے تجارت کرو، یعنی تجارت کی ترغیب اللہ نے دلائی، اور یہ بھی بتا دی تجارت باہمی رضامندی سے ہوتی ہے، ایک جانب سے تجارت نہیں ہوتی۔ وہ جو ہمارے یہاں ایک اصول بن گیا نا، اپنی طرف سے سارا کچھ کر لینا اور اپنی طرف سے ہی مال کا فائدہ اور پروفٹ نکال لینا، ایک طرف سے تجارت نہیں ہوتی، باہمی رضامندی سے ہوتی ہے۔ تجارت کے فوائد تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، عام حالات میں بھی نظر آتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے تجارت کے فوائد بیان کیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر، توجہ، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو سچ بولتا ہے اور دو نمبری نہیں کرتا، فرمایا وہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ، کون ہیں یہ ہستیاں؟ اللہ فرماتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ کتنے اچھے دوست ہیں نا، فرمایا یہی دوست اس کے ہوں گے جو تاجر سچ بولتا ہے اور امانت داری کرتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، کل لینا نہ پیمنٹ، پرسوں لے لینا پیمنٹ نہیں، اچھا ایک ہفتے بعد لینا، جو بولیں اسے پورا کریں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، خریدیں تو نقص نہیں نکالتے۔ ہمارے یہاں ریٹ گرانے کے لیے جانور لینے جائیں تو یار یہ تو مزے کا جانور نہیں، لینا وہی ہے، پسند وہی ہے آگے، لیکن ریٹ گرانے کے لیے یار سمجھ نہیں آ رہا، ادھر تو اچھا کپڑا ہے، تو تاجر بھی بڑے ہوشیار ہوئی کہتے ہیں وہیں سے لے لو پھر جا کر کے۔ تو دوسری چیز یہ ہے، کہتے ہیں جو اچھا تاجر، جو ایماندار تاجر ہوتا ہے، سامان لینے جائے تو برائی نہیں کرتا، اور سامان بیچے تو تعریف نہیں کرتا، یہ دیکھو سب سے اچھا مال ہے، پوری مارکیٹ میں مل جائے نا تو فری کا لے جانا، پھر لے کر کے آ جائے، نہیں یہ تھوڑی ہے، فرق ہے، اپنی چیز کی تعریف، بے جا تعریف۔ فرمایا اچھا تاجر وہ ہے
جو جب کچھ بیچے تو تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، جو نکلے لے لو بھائی، قیامت کے دن نہیں پکڑنا، ابھی حساب کلیئر کر لو۔ اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے، اس پر زبردستی نہیں کرتے، اس کو ریلیف دیتے ہیں، اس کے ساتھ رعایت کرتے ہیں۔ بس دو فرمان حضور کے اور سنیے تاکہ وہ جو تاجر ہیں اللہ انہیں اس کی حقیقی برکتیں دے، جو نہیں ہیں اللہ انہیں تاجر بنائے، وگرنہ پہلا حکم تو تاجر غیر تاجر دونوں کے لیے تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تاجر، سارے تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر، تجارت کرنے والے فاسق اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے، باقی سارے تاجر ناحق کرنے والے فاسق اٹھائے جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا، تو اس سے کہا گیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔ اس سے کہا گیا غور تو کر، کہنے لگا اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ بس مجھے اتنی سی یاد ہے کہ کاروبار میں ریلیف دیتا تھا، امیروں کو بھی رعایت، غریبوں کو چھوڑ دیتا، جا یار کیا یاد کرو، چھوڑ دیا، اتنا کام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میرے بندے پر رحم کرو، درگزر کر دو، میرے بندے کو معاف کرنے والے کو تم بھی معاف کروا دو، اس سے پکڑو نہ اور اس سے حساب نہ لو۔ کتنا خوبصورت اصول، کتنا خوبصورت انداز ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اللہ نے فرمایا، لیکن خطاب ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، تاکہ سامنے جو عمل کرے گا وہ اللہ پر یقین کر کے کرے گا، کیونکہ دنیاوی منفعت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے حرام کاری میں، دو نمبری میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، لیکن فرمایا اے ایمان والوں اللہ تم سے یہ چاہتا ہے تاکہ عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرو۔ بحمد اللہ تعالیٰ مقدس راتیں بابرکت ایام چل رہے ہیں۔ ہماری بخاری مسجد میں طاق اور جفت دونوں راتوں میں اس شب بیداری، درس قرآن، ذکر و درود اور دعا کا اہتمام ہے۔ خواتین کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے، ضرور بالضرور آپ بھی شرکت کیجئے، دوسروں میں بھی دعوت عام کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ۔